السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم، امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج 22 جون 2020 بروز سوموار، باب دوم مطالعہ پاکستان، تحریک پاکستان اور اس کا قیام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صدارتی انتخابات 1965، پریزیڈنشیل الیکشنز 1965۔ انتہائی آسان موضوع ہے، بس تھوڑا سمجھنے والا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ 1962 کے آئین کے تحت جنوری 1965 میں صدارتی انتخاب ہوا، جس میں امیدواروں کی تعداد 4 تھی، لیکن اصل مقابلہ جنرل ایوب خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان تھا۔ لائن کو سادہ لفظوں میں دہراؤں تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ 1962 کے آئین میں یہ شامل تھا کہ ہر 5 سال بعد یا 4 سال بعد صدارتی انتخابات ہوں گے، تو اس آئین کی پابندی کرتے ہوئے جنوری 1965 میں صدارتی انتخابات ہوئے۔ یوں تو ان انتخابات میں 4 امیدوار تھے، مگر اصل مقابلہ جنرل ایوب خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان تھا۔ یعنی کہ روزمرہ میں بے شمار سیاسی جماعتیں منظر عام پر آتی ہیں، مگر گزشتہ جو انتخابات ہوئے ان میں جو زیادہ پوزیشن یا زیادہ مقابلہ وہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان تھا، جس میں تحریک انصاف کو فتح ہوئی۔ تو اسی طرح 1965 میں جنرل ایوب خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان جو مقابلہ تھا وہ سخت تھا، یعنی کہ زیادہ مواقع تھے کہ صدر پاکستان یا جنرل ایوب خان اور یا محترمہ فاطمہ جناح، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح دراصل جنرل ایوب خان کے قائم کردہ آمرانہ نظام کے سخت خلاف تھی۔ آمرانہ نظام کیا ہوتا ہے؟ بادشاہت، اپنی بادشاہت کہ جس میں حکمران جمہوریت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور جو اپنے من سے چاہے وہ قانون لاگو کرتا ہے، جو اپنے من سے چاہے اس کی ترمیم کر لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں آمرانہ حکومت، نظام پادشاہی، اپنا نظام۔ جی، بس اس نظام کے محترمہ فاطمہ جناح خلاف تھیں۔ آپ کو کسی عہدے یا اقتدار کا لالچ نہ تھا۔ کیوں نہ تھا؟ بھئی اس وقت محترمہ فاطمہ جناح ایک تو عمر رسیدہ تھیں، بڑھاپے میں تھیں، اور پھر اس کے بعد ضعف کے بعد صحت کی کمزوری بھی تھی۔ تو پھر کیا ضرورت پڑی محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی انتخابات لڑنے کی؟ ضرورت یہ پڑی کہ وہ چاہتی تھی کہ میں جنرل ایوب خان کا آمرانہ نظام ختم کر دوں اور اس کی جگہ جمہوریت اور جمہوریت داروں کو بحال کروں۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ آپ کو کسی عہدے یا اقتدار کا لالچ نہ تھا، لیکن ملک کو آمریت سے بچانے کے لیے، یعنی بادشاہت سے بچانے کے لیے، ایک انسان کی حکومت سے بچانے کے لیے اور پارلیمانی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کی غرض سے آپ نے بڑھاپے اور صحت کی کمزوری کے باوجود اس انتخاب میں حصہ لیا۔ وہی بات جو میں نے پہلے بتائی وہ آپ کو آگے تحریر کی صورت میں مل گئی کہ محترمہ فاطمہ جناح نے 1965 میں جنرل ایوب خان سے مقابلہ کرتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیا۔ صدارتی انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح کو کسی عہدے کا لالچ نہ تھا، وہ محض جنرل ایوب خان کے آمرانہ نظام کی دھجیاں اڑانا چاہتی تھی اور ملک میں پارلیمانی جمہوریت دار اور جمہوریت کو بحال کرنا چاہتی تھی۔
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مادر ملت ہی ایسی شخصیت تھیں جن کو ملک میں ہر دل عزیزی اور مقبولیت حاصل تھی۔ ہر دل عزیزی علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں، لیکن مصنف نے اکٹھا لکھا ہے۔ بہرحال یہ دل علیحدہ اور عزیزی علیحدہ لکھنا چاہیے۔ ہر دل کہ ہر عوام، ہر شخص، ہر لوگ، عوام میں شامل تمام کے دل عزیزی، وہ آپ کو عزیز سمجھتے تھے۔ ہر دل عزیزی، مقبولیت، مشہوریت تھی، مشہور تھیں آپ۔ کیوں مشہور تھی؟ کیونکہ یہ بانی پاکستان محمد الجناح کی ہمشیرہ یعنی ان کی بہن تھی۔ آپ میدان میں نکلی تو ڈھاکہ سے کراچی تک آپ کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ عوام نے 1958 میں جس جوش و جذبے سے مارشل لاء کا خیر مقدم کیا اور جو امیدیں اس سے وابستہ کی تھی وہ سرد پڑ چکی تھیں۔ یعنی کہ جنرل ایوب خان نے مارشل لاء 1958 میں لگایا تھا۔ عوام کو اس مارشل لاء سے اچھے کی امید تھی، عوام نے اس کا استقبال کیا، لیکن عوام کو اس مارشل لاء سے جتنی اچھی امیدیں تھیں کہ یہ مارشل لاء ہمارے لیے اس قدر مفید ثابت ہوگا، وہ تمام تر فرد پڑ چکی تھی، یعنی کہ مارشل لاء ناکام ہوا۔ ان کے جوش و جذبے کا عالم تھا کہ مادر ملت کے پنڈال میں جلسہ گاہ میں، جہاں پر وہ جلسہ کرتی ہیں، جس کو ہم عام زبان میں کمپین کہتے ہیں، پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ گاہ میں لوگوں کی کثیر تعداد پہلے سے ہی موجود تھی، یعنی کہ وہ مادر ملت کا استقبال کرنے کے لیے جلسہ میں پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے۔ 1965 میں بی ڈی ممبران کی تعداد 80,000 سے بڑھا کر 1,20,000 کر دی گئی۔ صدر ایوب خان نے حکومت چلانے کے لیے 1960 میں بنیادی جمہوریت کے نظام کے تحت 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان کا انتخاب کیا۔ مارشل لاء کے دوران ان ارکان نے بنیادی جمہوریت سے اپنی صدارت کی توثیق کروائی۔ ان ارکان کی مدت 1965 میں ختم ہو رہی تھی، کیونکہ دورانیہ بچوں 5 سال کا ہوتا ہے، لہذا نومبر 1964 میں ان کا دوبارہ انتخاب کروا لیا گیا تاکہ یہ 1969 تک چلیں۔ 1962 کے آئین کے مطابق ان ارکان کو صدر، صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارہ کی حیثیت حاصل تھی۔ بنیادی جمہوریت کے ارکان نے ایوب خان کو کثرت سے صدر منتخب کر لیا اور محترمہ فاطمہ جناح کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جو ارکان تھے 80,000، انہوں نے انتخاب کر لیا ایوب خان کا، یعنی جو اس کے نمائندے تھے، اور محترمہ فاطمہ جناح کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انتہائی سادہ دلی، انتہائی محنت، کوشش، کاوش، عوام کی دل عزیزی اور مشہوریت حاصل کرنے کے باوجود محترمہ فاطمہ جناح کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے ہمارا عنوان ہے سیاست پر انتخابات کے اثرات، امپیکٹ آف الیکشنز آن پولیٹکس، کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں انہوں نے سیاست پر کیا اثر چھوڑا۔ آئیے، بنیادی جمہوریتوں کا نظام ایوب خان کے زوال کا اہم سبب بنا۔ پاکستان کی حزب مخالف کی تمام سیاسی جماعتوں نے ان نام نہاد انتخابات میں ایوب خان پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ ایوب خان جیت گیا تو بچوں جو حزب مخالف سیاسی جماعتیں تھیں، جن میں ایک جماعت فاطمہ جناح کی تھی اور 2 کا اور ذکر کیا گیا تھا، انہوں نے الزام لگا دیا کہ ایوب خان نے یہ الیکشن دھاندلی سے جیتے ہیں اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا۔ جمہوریت، آپ کو بتاتے چلوں، بار بار لفظ آ رہا ہے، جمہوریت کہتے ہیں ڈیموکریسی کو۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہے عوام کی حکومت، کہ عوام کی بات سنی جاتی ہے اور عوام
کی بات سننے کے بعد ہر دل کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کی بات کو، جائز معاملات کو پورا کیا جائے، یعنی کہ عوام کی اختیارات اور عوام کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی۔ اور عام ایرانہ کے بس اپنی مرضی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جی، مشرقی پاکستان میں شدید احساس محرومی اور احساس عدم تحفظ نے جنم لیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے اپنے اچھے نکاتی مطالبے میں ایک آئین کا مطالبہ کر دیا۔ جماعتی اور علاقائی عناصر کی ایک مشترکہ عوامی تحریک شروع ہوئی۔ جنرل ایوب خان کے خلاف عوام نے بھی علم بغاوت، علم نہیں بیٹا، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا، علم بغاوت بلند کر دیا، جس نے اس کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا۔ جی بیٹا، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، صدارتی انتخابات 1965 اور سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوئے۔ یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، انتہائی سادہ اور انتہائی آسان موضوع ہے۔ یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ لکھ لینا ہے۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ۔ پاکستان بھارت جنگ 1965۔ الوداع، خوش رہیے، اپنی حفاظت کیجیے، نماز کی پابندی کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اللہ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔